یہ سب کے جلالی بابرکت اور خدمت نامے آپ سب کو میری طرف سے سلام. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جو ہم نکموں کو نہ چیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، بے وجودوں کو وجود دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. آپ سے جب بات ہے کہ جب 15 منٹ ہو جائے مجھے بتا دیجیے، کیونکہ مجھے یہاں پہ گھڑی نظر نہیں آ رہی، تو بتا دیجیے گا. آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روزوں کا ایام ہے، تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میسج ہے، وہ بھی روزے کے تعلق سے ہی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ روزے کی ہسٹری کے بارے میں، روزے کے سیزن کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو جو ہے آگے جو ہے جان لیں گے. روزوں کے ایام میں جیسے ہم کرسمس کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسے ایڈونٹ سیزن بھی کہتے ہیں، اسے جو ہے اس کے بعد کرسمس کا سیزن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح روزوں کا بھی جو ہے وہ سیزن ہوتا ہے. روزوں کے سیزن کو لینٹ سیزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لینٹ سیزن کہتے ہیں. لینٹ جو ہے یہ دراصل لاطینی زبان کے لفظ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے 40، کیونکہ روزوں کی تعداد 40 ہوتی ہے اور اس لیے اس نے لینٹ کا نام دیا ہے. یہ لاطینی لفظ سے نکلا ہے اور اس سے لاطینی لفظ سے جس سے یہ نکلا ہے اس کا مطلب ہے 40. کسی بھی مذہب کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے اس میں روزے کی جو ہے ہمیں منادی ضرور ملتی ہے. اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے کروا چوتھ کا ملتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اگر ہم مسلم کمیونٹی میں دیکھیں وہاں پر بھی وہ بھی روزے رکھتے ہیں. اسی طرح ہم بدھ کے مذہب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں روزے کی تعلیم ملتی ہے. کرسچینٹی میں بھی ہمیں جو ہے وہ روزے کی تعلیم ملتی ہے. تو دنیا کے تمام مذاہب میں تقریباً جو ہے وہ روزے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. روزہ ایک انسان کیوں رکھتا ہے؟ روزہ ایک انسان جو ہے وہ خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جو ہے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ کر، دنیاوی اپنی حالتوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دم مست کر کے جو ہے اپنے آپ کو خدا کے آگے جو ہے حاضر کرتا ہے. اور اس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خداوند اب جو بولے گا تم بولے گا. جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو دعا کرنا ہے. اور اگر آپ کو دعا سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ روزے کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو دعا اور روزہ جب مل جاتا ہے تو وہ ایک ایسی قوت کی طرح جو ہے آسمان کے طرف جاتا ہے، جو ہے ایسی قوت ہوتی ہے جو خدا تک پہنچتی ہے. اور اس طرح خداوند جو ہے روزہ دار کی دعا کو سنتا ہے. بائبل میں ہمیں بارہا جو ہے اس کے بارے میں ملتا ہے روزے کے اوپر کہ کیسے جو ہے جب بنی اسرائیل قوم پر جو ہے مصیبتیں طرح طرح کی آتی ہے. دوسری ایک قوم پر جیسے ہم نینوا کے بارے میں دیکھیں تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے 3 دن کا کیا رکھا؟ روزہ رکھا. کھا کر رات میں بیٹھ کر کیا کی؟ توبہ کی. اور پھر کیا ہوا؟ خداوند کی دعا جو ہے وہ سنی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں، کیونکہ کئی ساری روایات ہیں روزے کے بارے میں، اس لینٹ سیزن کے بارے میں جو ہے وہ کئی ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے ابتدائی کلیسیا میں اس کے بعد جب لوگوں کو جب بپتسمہ دیا جاتا تو 40 دن پہلے جو ہے ان سے روزہ رکھوایا تھا. وہ 40 دن کیا کرتے؟ روزہ رکھتے، خدا کی جو ہے وہ قربت میں رہتے. اور ان کو عید قیامت المسیح کے 40 دن پہلے کیا کرتے؟ روزہ رکھنے کو کہا جاتا. اور وہ 40 دن روزہ رکھتے اور پھر ایسٹر کے دن ان کو کیا دیا جاتا؟ بپتسمہ دیا جاتا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس لینٹ سیزن کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے دوسرے دنوں میں رات کا بدھ جو ہے وہ کئی چرچز میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے. رات کے بدھ کے پیچھے کی بھی ہسٹری یہی ہے کہ یہ ہمیں بائبل میں جو ہے رات کے بدھ کا کیا روزوں کی یہ نہیں ملتا کہ ہم پر جو ہے روزے فرض ہیں. لینٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا بائبل میں یا رات کے بدھ کے بارے میں آپ کو بائبل میں ذکر نہیں ملتا. روزے کا دورانیہ جو ہے یہ تقریباً 34 صدی میں کنسٹنٹین بادشاہ نے جو ہے نکائیہ کی مجلس میں رکھا. اس مجلس میں جو ہے ایک بدعت تھی، اس بدعت کے بارے میں بھی جواب دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے روزوں کا دورانیہ جو ہے 46 دن کے جو تھے روزے ہوتے 46 دن کا دورانیہ رکھا گیا. اور اتوار نکال کر یہ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے. یہ قریباً 6 ہفتے بنتے ہیں. ٹوٹل یہ 46 دن ہوتے ہیں. اتوار کو اگر ان میں شامل کریں، لیکن اگر اتوار کے ان میں سے نکال دیں تو یہ 40 دن بنتے ہیں.
تو یہ نکائیہ کی مجلس میں جو ہے قسطنطین بادشاہ نے جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے روزوں کے ایام کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ یہ 4 صدی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ واقعہ ہوا. اور یہ اس کے پیچھے کی ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایت یہ ہے اور اس کے پیچھے کی ہسٹری بھی. اور رات کا بدھ جو ہے وہ اس بات کی مماثلت کے لیے منایا جاتا ہے کہ جب ہم رات کو جو ہے اور یہ رات کون سی ہوتی ہے جو رات کے بدھ پر جو یوز کی جاتی ہے. جب ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں تو جو کھجور کی ڈالیں ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں انہیں کو جو ہے بعد میں جلا کر تو ان کی جو ہے رات بنا لی جاتی ہے اور اسے اگلے سال کے لیے رات کے بدھ کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ تب جو ہے اگلے سال رات کے بدھ پر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے یہ رات. اور اس کے بعد جو 46 دن کا عرصہ ہوتا ہے لینٹ کا اس میں بھی جو ہے 40 دن نکالتے 40 دن جو ہے وہ روزے کو ہوتا ہے. 40 کا عدد جو ہے یہ آزمائش کا عدد ہوتا ہے. بائبل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روزہ کی جو ہے تعلیم صرف خدا نے صرف بائبل میں 1 مرتبہ روزے کا جو ہے وہ حکم دیا اور وہ یوم کفارہ کا روزہ. اس دن تمام بنی اسرائیل کو ایک شام سے دوسری شام تک کیا کرتے روزہ رکھتے. اور یہ صرف یوم کفارہ کے دن ہے. یہ 1 مرتبہ صرف خدا نے خود بنی اسرائیل قوم کو روزے کا حکم دیا. حکم صرف کتنی بار ہے 1 بار ہے بائبل میں پرانے عہد نامے. ٹھیک ہے. اور آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روزہ کئی جگہوں پر ملتا ہے. روزے کی اوقات کیا کتنا ٹائم ہونا چاہیے روزے کا. بائبل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈفرینٹ ٹائمنگز ملتی ہے روزے کی. کئی دفعہ ہمیں ملتا ہے 40 دن کا روزہ. جیسے موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو وہاں پر اس نے جو ہے 40 دن کچھ نہ کھا گیا. جب وہ پہاڑ پر گیا تو وہ 40 دن کا روزہ ہو گیا اور موسیٰ 2 مرتبہ پہاڑ پر گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل قوم جو ہے 40 سال جو ہے انہوں نے جو ہے بیابان میں گزارے اور 40 کا عدد جو ہے بارہا ہمیں بائبل میں ملتا ہے. اس کے بعد ہمیں اگر ملکہ آستر کا دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جب اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا تو کتنے دن کا 3 دن کا روزہ ملتا ہے. اس کے بعد ہمیں بائبل میں صبح سے لے کر شام تک بھی خالی روزہ ملتا ہے. تو اس طرح بائبل میں جو ہے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہے روزے کی اور اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے کہ روزہ اس وقت سے اس وقت تک ہونا چاہیے. اور آگے ہم دیکھیں اگر نئے عہد نامے میں تو وہاں پر ہمیں یسوع کی تعلیم ملتی ہے روزے کے بارے میں. تو میرے ساتھ نکالیے گا متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16 متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16 جس کو ملے پڑھنے میں رہنمائی. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر کھا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھنے سنے سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. سب کہیں گے آمین. تو جیسے ابھی ہم نے پڑھا روزہ جو ہے اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. روزہ دعا اور خیرات. آپ دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھیں اگر آپ چاہیں تو نہ رکھیں. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے دعا جو ہے وہ لازمی ہے. آپ دعا کے بغیر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور یہاں پر یسوع نے کہا ہے اور جب تم روزہ رکھو. کوئی یہاں پر حکم نہیں دیا گیا. یہاں پر صرف کہا گیا کہ جب تم روزہ رکھو. کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ تم نے اس وقت روزہ رکھنا ہے یا اس وقت رکھنا ہے یا اس موسم میں اس سیزن میں اس سال میں رکھنا ہے. جب تم روزہ رکھو. ٹھیک ہے. یہ ہر شخص کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے جو قرآن کو پڑھنے والا جاننے والا کہ جب تم روزہ رکھو. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. پرانے زمانے میں مطلب کہ یسوع کے زمانے میں کیا ہوتا تھا فقیہ اور فریسی جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے. سوموار کو اور جمعرات کو. ہفتے کے دوسرے دن اور 5ویں دن. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ موسیٰ جو ہے کوہ سینا پر دوسرے دن گیا اور 5ویں دن واپس آئے. تو ان 2 دنوں میں جو کیا کرتے تھے روزہ رکھتے تھے. اور یہ جو 2 دن تھے یہ تجارت کے دن تھے.
शहर में तजारत के दिन थे, मतलब कि कारोबारी दिन थे। लोग आते शहर में, सामान बेचते, तजारत करते, खरीदो फरोख्त करते, और शहर में लोगों का क्या होता था? हजूम होता था। और ये क्या करते कि अपने चेहरों पर जो है वो राख मल लेते, और जब ये दुआएं करते आंसुओं के साथ, तो ये राख जो है इनके चेहरे के साथ जो है पिलाहट जो है इनके चेहरों की नजर आती कि ये कितने दुख में है, कितने कर्ब में है, और ये कितने पाकीज़ा लोग हैं। वो अपनी रास्तबाजी को जाहिर करते कि हम कितने रास्तबाज हैं। वो ये पूरा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे कि यहाँ पर अब लोगों ने आना है शहर में इस दिन, तो हम ये अपनी रास्तबाजी उनको दिखाएंगे कि हमने ये किया, हमने रोजा रखा हुआ। तो कलाम में लिखा है कि जब एक बंदा अपने आप को जाहिर करता है कि हाँ मैंने रोजा रखा है, रियाकारों की तरह अपना मुंह बनाता है कि आज मैंने रोजा रखा है। अगर बंदे का मुंह देख के पता चल जाता कि इसने आज रोजा रखा है, चेहरा जो है उदास है, मुरझाया हुआ है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर राख है, और देख के पता कहेगा ये शख्स जो है बड़ा रास्तबाज है, क्योंकि इसने क्या किया है? रोजा रखा है। और कलाम में लिखा है कि अगर तुम इस तरह का रोजा रखते हो तो तुम अपना अजर पा चुके। कलाम में लिखा है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरफ की सूरत उदास है ना बनाओ। आपके चेहरे को देखकर पता लगना ही नहीं चाहिए कि आपने रोजा रखा है। और अगर डॉक्टर्स की देखें ना, डॉक्टर्स की बात माने तो रोजा रखने से आप फिजिकली कमजोर नहीं होते। अगर आप में से कोई कहे कि मैं रोजा रखूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, मुझे चक्कर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये साया नबी का सहीफा उसके 58 चैप्टर में देखें तो वहां पर अगर आप ध्यान से उसे पढ़े ना तो आपको पता चले कि रोजे के साथ कितनी बरकतें हैं। मेरे साथ निकालिएगा ये साया नबी का सहीफा, उसका 58 चैप्टर। कलाम हक में लिखा है, छठी आयत से पढ़ना शुरू की, छठी आयत से, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। तब तेरी तीर की सुख की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। क्या होगा? तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। अगर बीमार भी है तो क्या? शिफा जल्दी मिलेगी। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं रोजा रखेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप रोजा रखते हैं ना, जब आप अपने जिस्म को जो है 1, 2, 3 टाइम के लिए अपने जिस्म को खाने से बाहर रखते हैं, तो जैसे एक चीज जो है उसकी सफाई नहीं हो जाती, वो रिस्टार्ट हो जाती है। मोबाइल को रिस्टार्ट करवाते हैं ना, तो इसी तरह जो है आपका जिस्म भी जो है रिस्टार्ट हो जाता है, वो और ज्यादा उसमें कुव्वत आ जाती है, और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। रोजा रखने से आप कमजोर नहीं होंगे। और आगे लिखा है, तेरी सदाकत तेरी हरावत होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। सब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब आप रोजा रखकर उसे पुकारेंगे तो खुदावंद क्या करेगा? जवाब देगा। आप चिल्लाएंगे और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। और आगे लिखा है, अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अजूठा दिल को असूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी जिंदगी दोपहर की मानी तो हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकिसाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। आमीन आमीन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने बहुत से पॉइंट जो है वो कोट नहीं किए, सिर्फ वक्त को गनीमत जानते हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप रोजा रखेंगे तो इससे आप फिजिकली कमजोर नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ तो बहुत सी बरकतें हैं, बहुत सी बातें हैं।
اس کے ساتھ آپ کی جسم کی جو ہے صحت کی ترقی جو ہے وہ جلد ظاہر ہوگی. آپ کی ہڈیوں کو کیا ملے گی؟ قوت ملے گی. اور آگے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے میرے ساتھ دوبارہ وہی پر واپس آئے گا مسیح کی انجیل اس کا 6 باب اور 16 سے 17. تو آگے لکھا ہے یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. کیا کر؟ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے. اس طرح جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے اندر جب آپ روزہ رکھیں تو روزے کو کس کس کو جاننا چاہیے؟ صرف آپ کو اور آپ کے مالک کو, آپ کو اور آپ کے خداوند کو. روزے کا تعلق صرف 2 شخصوں سے ہے. کس سے ہے؟ ایک آپ کی ذات سے اور ایک آپ کے خدا کی ذات سے. کیونکہ اگر آپ آدمیوں کے سامنے اپنا روزہ شو آف کریں گے کہ ہاں آج میں نے روزہ رکھا ہے, آج میں نے روزہ رکھ کے میں بہت پریشان ہوں, آج میں نے رات تک روزہ رکھنا ہے, مجھے تو بہت ویکنیس ہو رہی ہے, میں نے تو آج روزہ رکھا ہے, اگر اسے بتاؤں گا یہ آگے جا کر 8 لوگوں کو اور بتائے گا, تو اس سے کیا ہوگا؟ میرے روزے کی جو ہے دور دور تک منادی ہوگی, لوگ جانیں گے کہ یہ بڑا راست باز ہے, خدا سے پیار کرنے والا. اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ یسوع نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے. روزہ رکھنا ہے تو وہ فقیوں فریسیوں کی طرح اپنی صورت اداس نہیں بنانی, بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے منہ کو دھونا ہے, بالوں کو کنگھی کرنا ہے, اچھے سے بال بنائیں, چہرے کو دھوئیں, ایک دم ایکٹیو نظر آئے, جیسے آپ یوزلی لگتے ہیں, نارمل زندگی میں لگتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح جو ہے نظر آئے, تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور جاننے کہ یہ یسوع کے پیروکار ہیں. ہاللیلویا.